السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اور ویڈیو بڑی کمال کی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک ہندو نوجوان نے سوال کیا ہے کہنے لگا ہے کہ آپ ہمیں دو تین شادیاں کرنے سے منع کرتے ہیں اور ہمارے جو بھگوان ہیں انہوں نے تو 16,000 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، اب وہ پنڈت جو ہے وہ عجیب سے اپنی طرف سے کچے مارا، لیکن اس کو جواب دیا نہیں جا رہا اور وہ آگے سے نوجوان بھی اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آئیے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ بڑی ہی خوبصورت ذاکر نائک حافظہ اللہ کی ویڈیو ہے اور بڑا ہی کمال کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ گروجی، میرا سوال یہ تھا، میرا نام آکاش چترویدی ہے اور میں متھرائی سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو میرا سوال یہ تھا، مجھ سے ایک دوسرے دھرم کے ویکتی نے کہا کہ آپ کے جو بھگوان شری کرشن ہیں ان نے 16,108 شادیاں کیوں کی، اس کے پیچھے ریجن کیا تھا؟ مطلب تھوڑا کیریکٹر کے بارے میں میرا اس سے تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا بہت، تو میں یہ چاہتا ہوں مجھے تھوڑا اس کا جواب دے دیجیے آپ۔ ٹھیک ہے، جواب لیجیے۔ دیکھو، 16,108 وواہ بھگوان نے کیے۔ اب سن لو دھیان سے۔ جی بھوماسر نام کا ایک راکشس تھا، جی اس نے 16,100 کنیاؤں کو بندی بنا رکھا تھا۔ جی تو بھگوان نے ان کنیاؤں کو اس کے بندھن سے، جیل سے مکت کرایا اور کہا کہ آپ اپنے اپنے گھر کو جاؤ۔ ان کنیاؤں نے کہا کہ اب تو ہم راجا کے یہاں ایک دوسرے پرش کے یہاں بندی بنے ہیں، اب ہمیں کوئی سویکار نہیں کرے گا، ہم پر لانچھن لگائے جائیں گے سماج میں۔ جی تو آپ ہمیں سویکار کر لیجیے۔ جو ایک انگلی سے گریراج جی اٹھا سکتے ہیں وہ بھگوان ہیں اور وہ 16,108 وواہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ 16,108 کیوں؟ وہ ہم سب کے پتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نیچرلی ایک پروش ایک ہی شری کو نیائے دے سکتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے ایک پروش ایک سے زیادہ شریان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ استری میں سننے میں نا میں جی ہاں، لیڈی سے۔ تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے انسان، کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں؟ اور ایک سوال، کافی لائن لگی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کچھ چند منٹ باقی ہے۔ اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش، ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے، قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو۔ آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھتے رامائن، آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھیں؟ کتنی تھی؟ بہت سے۔ دشرت کی کتنی بیویاں تھیں؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے نا، ان کا تھے۔ ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں، کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کتنی بیویاں تھی؟ دشرت کو 4 تھے۔ کتنی تھی؟ 4 تھی۔ آپ 4 کہتے، چلو مان لیا میں، 3 بیویاں تھی۔ اس میں رامائن میں انہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا، لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے، شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا میرا بولنے شری کرشن ٹھیک نہیں کیے، کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ، سنبھالو بھائی، ہندو لوگ آپ کو ماریں گے۔ شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ آپ کے مطابق شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں۔ گاڈ مانتے، بالکل صحیح۔ تو گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا، آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے۔ کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000 کہے۔ 16,000 نے 16,108 تھے، ایگزیکٹ بولیے۔ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھی، تو شری کرشن کے 16,108 رہتی، تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی؟
آپ جب بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں. بائبل پڑھیں گے، بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے، ہندو مذہب، یہود مذہب، عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. لیکن اسلام میں، قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ marry women of your choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے 2, 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا، یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے، عیسائی مذہب کے حساب سے، یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے، 5، 10 ہزار، 16 ہزار، کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4، لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. تو یہ آیت صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا، میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں، لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، پیڈیاٹریشن، وہ کہیں گا کہ the female child is a stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے، جو بچی ہے، وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. so pediatric age itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں، شراب کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے، بیکاز آف ایکسیڈنٹ، بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز، 78 لاکھ فیمیلز are more than males. ان جرمنی الون 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. یو کے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں، کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں، انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، عورتیں مرد سے کم ہیں. کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائڈ ہے، فیمیل فیٹیسائڈ ہے. بچہ پیدا ہونے کے پہلے پتہ چل جاتا لڑکی ہے تو اس کو ابارشن کرو. لڑکی پیدا ہوتی ہے تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل کے حساب سے 10 لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئیں گی تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی. ہم جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے، ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر دی، پھر بھی 78 لاکھ 7.8 ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان 7.8 ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا، ان کے لیے صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے، یا وہ بازار کی عورت بن جائے، بازار کی زینت بن جائے. آپ کہیں گے ذاکر بازار کی زینت، اتنا واحد لفظ، یہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے. پبلک پراپرٹی، اس سے اچھا ورڈ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ماڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوائس ہے، میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنسبت بازار کی زینت بنوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے میں ایک آدمی 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. کتنے؟ 8. کوئی کرتا ہے 2، کوئی کرتا ہے 4، کوئی نہیں کرتا ہے کوئی 20. ایوریج اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی. یہ یو ایس اے یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے، دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے، اس کی آبرو رہتی ہے.
اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازاری عورت کو، بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے، اس کی عزت نہیں رہتی، اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کمال کا خوبصورت بیان دیا ہے، جواب دیا ہے. تو دعا کریں اللہ پاک ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو صحت والی، ایمان والی اللہ پاک لمبی زندگی دے اور اللہ پاک ایسے ہی ان سے دین اسلام کا کام لیتا رہے. تو ناظرین آئیے، یہ جو پہلے نمبر پہ اس جو بندہ مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اس کی تو ویسے ہی کہتے ہیں پنجابی کے مت وجی ہوئی ہے. تو ناظرین ایک اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے. قرآن کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ. اب دوسرے طرف کیا قرآن پاک کہہ رہا ہے، فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اللہ پاک کی ہے دنیا کے اندر، زمین آسمان کے اندر اللہ پاک کی ہے بادشاہی. اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس انگلی کے اوپر زمین کو رکھ لیں گے اور پھر اللہ پاک اس انگلی پہ رکھ کے گھمائیں گے. پھر اللہ پاک کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ تو اس دن پھر یہ کہیں گے للہ الواحد القہار، وہ اللہ ہی بادشاہ ہے. تو آئیے ناظرین ہم اس حوالے کی طرف، اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ انہوں کے دیکھیے جی، جو رب ہو، جو خدا ہو، جو خدا ہو وہ اکیلا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو ناظرین وہ تو رب العالمین کی ذات وہ ہے. یہ شادی تو دور کی بات، اس رب العالمین کی ذات کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ تو آئیے ہم آیت الکرسی کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرے سپارے کی یہ آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب سارا زمین آسمان کی بادشاہی اس رب العالمین کی ذات کے پاس ہے. تو وہ ہے رب. اس رب العالمین نے کس چیز سے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، جیسے ہم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. کس چیز سے؟ بیوی سے بے نیاز ہے. اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، حتیٰ کہ کسی بھی شریک سے پاک ہے. وہ اللہ اکیلا ہے. تو آئیے کہ ہم اور قرآن پاک کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن پاک کا آیت ہے لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا، اگر دو رب ہوتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکا بنانا ہے، دوسرے نے کہنا میں نے لڑکی بنانی ہے. ایک نے کہنا تھا میں نے مزدور بنانا ہے، دوسرے کہنا میں نے صحیح بنانا ہے. ایک نے کہنا تھا میں نے نبینہ بنانا ہے، دوسرے کہنا میں نے ٹھیک بنانا ہے. تو انہوں نے آپس میں لڑ پڑنا تھا، تو پھر یہ انسان بننے سے ہی رہ جانا. تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس رب العالمین نے کوئی اولاد نہیں پکڑی، نہ اس کی شادی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے. تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مطابق، نبی پاک کی شریعت کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.